پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کیس اس وقت ابھی پھر بات کی تھی ہلالی صاحب نے کہ اس کی جو لیگل آسپیکٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, پولیٹیکل ظاہر ہے جڑا ہوا ہے یہ ریمنڈ کا کیس پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو پاکستان کے اندر ایک جذبات ہیں لوگوں کے امریکہ کے بارے میں, اور اس میں ظاہر ہے ہمیں دوگلا پن اکثر نظر آتا ہے, لیکن اس وقت جو ایک جذباتی صورتحال ہوئی ہے تو آپ کے خیال میں ایک کیا اس کا حل نکلے گا کیا اس قانون کے مطابق اس کیس کا؟ دیکھیے اس قانون کے مطابق اس کا حل سب سے بہتر یہ ہے کہ امریکہ کا بھی بہت بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس نہ ہوں, کیونکہ اس سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر وہ خود ہی اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی ویو کر دیں اور کورٹ کو ڈٹرمن کرنے دیں. دیکھیے جوڈیشری بھی ایک آزاد جوڈیشری ابھی ہماری ریسنٹلی ایک آئی ہے جس کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے اور انٹرنیشنل دنیا کا اس پہ اعتماد ہے جوڈیشری کے اوپر. تو آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کے تحت ڈٹرمنیشن ہونے دیں. اگر وہ سیلف ڈیفینس تھا تو وہ بندہ اس سے بری ہو جائے گا, اگر وہ سیلف ڈیفینس نہیں تھا تو اس کو قرار واقعی سزا مل جائے گی. تو اس سے یہ معاملہ حل پا سکتا ہے. اس کا کوئی بھی اور حل جو ہوگا اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. کیا نتائج اچھے نہیں ہوں گے؟ مسئلہ کیا ہو دیکھیے سکتا ہے؟ اگر آپ ہماری حکومت اس کو دباؤ میں آ کے اگر ریلیز کر دیتی ہے, امیونٹی کے تحت چھوڑ دیتی ہے, تو پھر ایک فیکشن جو کہ آلریڈی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس اینڈ جو طالبانائزیشن کا سینٹیمنٹ ہے اس کو آپ کی گروتھ ملے گی. اس کے بارے میں تو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, 18 کروڑ عوام میں سے وہ کتنے ہیں؟ دیکھیے نا ان کی گروتھ بڑھتی جائے گی. اب اس کو میں تھوڑا سا لانا چاہ رہا ہوں ڈرون حملوں کی طرف. ہر ڈرون حملہ نئے سوسائڈ بمبرز کو جنم دیتا ہے. اس طرح کے واقعات اور زیادہ سخت نظریہ رکھنے والے لوگوں کو جنم دیں گے. تو آپ کو اس سب کو روکنے کے لیے تھوڑا سا ایک اس کو سلجھاؤ کی طرف لے جانا پڑے گا, الجھاؤ کی طرف نہیں. ٹھیک. حسن نثار صاحب آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس پر میں دوبارہ ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہمیں کوئی میسیجز بھی ملے ہیں کہ آپ جو جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے مطابق جو لوگوں کی خواہشات ہیں, ایک غریب آدمی کی بھی خواہش تو ہوتی ہے نا زندہ رہنے کی, عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی. تو کیا اس ملک کے غریب عوام یا پوری دنیا کے جو غریب اور کمزور لوگ ہیں وہ عزت سے زندہ رہنے کی خواہش چھوڑ دیں آپ کی تھیوری کے مطابق؟ دیکھیں میری کوئی تھیوری نہیں ہے, میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے پینٹر, آئی ایم اے فوٹوگرافر. جو حقائق ہیں وہ ایز اٹ از آپ کی شکل جیسی ہے, میں آئینے کی طرح آئینہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کو اپنی شکل پسند نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ ٹو بی بلیمڈ. سو میں نہیں کچھ بھی کر رہا. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ ایکڈیمکلی بڑی خوبصورت, بڑی پراپر, بڑی میچور, بڑی بیلنسڈ بات ہے. لیکن بھائی میرے دنیا اور زندگی ایسے چلتی نہیں ہے. ان لوگوں نے کون تھے, میں اس چکر میں نہیں پڑتا. جن لوگوں نے ان کی 2 بلڈنگیں گرائی ہیں انہوں نے ان کے 2-3 ملک لپیٹ لیے ہیں. یہ تو ہے تناسب. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. یہ اب یہ ڈرون کے چکر میں ان کی اپنی کو لاجک ہوگی کہ بھی وہ کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو ہمارا ہی محاورہ ہے, انہوں نے ایجاد نہیں کیا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ٹھیک. وہ اب یہ اگر اس طرح کا جنون زیادہ بڑھے گا تو کیا ہے, آپس میں قتل و غارت ہوگی ان کا, تو اس کے بعد یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. دیکھیں میں سیدھی سی بات ہے, بے شمار لوگ سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, میں لکھتا بھی ہوں اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ کیئر. میں جو سچ سمجھتا ہوں وہ میں کہتا بھی ہوں, لکھتا بھی ہوں. انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہے ان کا؟ ان کو اس سے کیا لگے کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. They are not bothered. لیکن حسن صاحب اگر یہی بات آپ کے بارے میں امریکنز کا ایک بیہیویئر ہے. چرچل نے امریکنز کے بارے میں کہا تھا کہ نشے میں دھت آدمی اور امریکہ کا نگہبان اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا, یہ بہت بڑی طنز ہے. آپ نے کہا کہ کسی کا ہم یہ لوگ جو ہیں امریکہ کا کیا بگاڑ لیں گے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. آپ نے ساتھ کہا میں لکھتا بھی رہتا ہوں, سچ لکھتا ہوں. آپ نے بھی تو اشرافیہ کے بارے میں, اشرافیہ کے خلاف اتنا لکھا ہے, آپ نے کیا بگاڑ لیا ان کا, پاکستان کی اشرافیہ کا؟ پھر آپ کیوں لکھتے رہے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ این اپوزٹ ری ایکشن. کوئی آج سے 50 سال کے بعد, میں اس لیے لکھتا ہوں, میں آج کے لوگوں کے لیے لکھتا ہی نہیں ہوں. یہ جو آج کی مینٹالٹی ہے, آج کا مائنڈ سیٹ ہے, آج کی ذہنیت ہے, میں ان کے لیے نہیں لکھتا. تو پھر کن کے لیے لکھتے ہیں؟ میں اس شرمندگی سے بچنے کے لیے لکھتا ہوں کہ جب 50 سال بعد کو بچہ پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ کوئی تھا جو بیلنسڈ بات کرتا تھا, پاپولر بات نہیں کرتا تھا, حقائق بیان کرتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے آج سے 50 سال بعد کوئی شخص آج اسی لیے جدوجہد کر رہا ہو اس ملک میں کہ 50 سال بعد اس کی جو نسل آئے گی وہ کہے گی میرے باپ نے تو سچ بات کی. بسم اللہ, لگے رہے.
بالکل مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان کی 2 بلڈنگیں گرانے کے بعد اپنے 2.5 ملک تباہ و برباد کروا لیے, اس کے بعد کر تو کچھ سکے نہیں. میں I am not trying to provoke anybody. نہیں ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک فیکچولی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ٹیپو سلطان بھی تو ایک حقیقت تھی نا, وہ بھی کچھ کر نہیں سکا, لیکن نام تو اس کا امر ہو گیا نا. بھائی اصل بات یہ نام شام عمر کرا تو رہے ہیں پھر آپ نام. وہ تو آپ بھی کروا رہے ہیں. شہید ہونے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ نے. نہیں ہم نے تو نہیں لیا. غازی کو بھی, کسی کو غازی بھی بننے دینا. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. خدا کا خوف کریں بھائی, 18 کروڑ سارے شہید ہو جائیں پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں آخری سوال آپ سے بعد میں پوچھوں گا غازی کیسے بننا ہے. پہلے میں یہی سوال ظفر ہلالی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظفر صاحب, ہم غازی کیسے بنیں؟ یہ بات بہت ٹھیک کہی گئی ہے کہ ہم شہید ہونے کا ہمیں بہت شوق ہے, ہم اور اسی شوق میں ہم مارے جاتے ہیں. غازی کیسے بنے؟ کیا طریقہ آگے بڑھنے کا, ایک عزت دار قوم کے طور پہ زندہ رہنے کا؟ دیکھیے, جب آپ ایک جنگ لڑتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ زندہ رہیں اور دوسرے کو ماریں. شہید ہونا آپ کا پرپس نہیں ہوتا ہے, اور اگر سب ہمارے جوان شہید ہوتے جائیں تو ہم جنگ ہار جائیں گے. اب کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم ایک مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ مسائل ہے دہشت گردی, اور خاص طور افغانستان میں جو ہو رہا ہے. ہمارا پورا کوشش ہونا یہ چاہیے کہ یہ کیا جڑ کیا ہے اس پرابلم کا. پرابلم کا جڑ یہ ہے, یہ جو ڈیوس ہے یہ ادھر ہے کیوں؟ وہ اس لیے ادھر ہے کہ افغانستان میں ایک امریکہ ایک آرمی آف آکیوپیشن بنا ہوا ہے, اور افغانس کو ہم جانتے ہیں, ان لوگ جب تک ایک فارن آکیوپیشن ہوگا وہ لڑتے رہیں گے, اور جو آدمی ان کے دشمن کو مدد کرے گا وہ ان کو دشمن سمجھ کے وہ اس کو بھی اٹیک کریں گے. ایک نہ ایک دن امریکہ جانا ہے, جتنا جلدی جائے اتنا بہتر, اور ایک نہ ایک دن ہمیں اکیلا ان لوگوں کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا. تو ہمیں یہ لڑکے, اور وہ ہوگا امریکہ کو لڑکے بھجوائیں گے یا وہ ہوگا بہتر طریقے سے بھجوائیں گے؟ جی, یہ امریکہ کو لڑکے بھجوایا جا سکتا ہے یا بات چیت کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, امریکہ کے خود ان کی اپنی الیکٹوریٹ ان کو واپس بلا رہی ہے, جیسے ویتنام میں ہوا. وہ چاہتے نہیں ہے کہ وہ جا کے ایسی جنگ لڑے. 50 60 70 پتہ نہیں کتنے القاعدہ رہ گئے ہیں. وہ طالبان کو تو مارنے نہیں آئے تھے, وہ القاعدہ کو ڈھونڈنے آئے تھے. اب زیادہ تر وہ ہو گیا ہے کام, اور 1,30,000 فوج ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ہر سال 1,000 ان میں سے مر رہا ہے. $130 بلین خرچ رہا ہے. تو وہ قوم پوچھ رہی ہے کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو ادھر؟ ٹھیک, شہزاد صاحب مختصراً بتائیے گا. اب ہلالی صاحب, میں شہزاد صاحب سے بہت شکریہ. شہزاد صاحب مختصراً بتائیے گا کہ حل کیا آپ کے خیال میں؟ یہ مسئلہ جو ہے, یہ باقی جو پورے بڑے مسئلے سے جڑا ہوا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, اس کا حل جس طرح سے ایک نئی ڈرائیو شروع ہوئی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں انفارمیشن پلس نالج, یہ 2 چیزیں اگر آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے تو آپ اس کو بڑے سپیڈیئر موڈ پہ لے جائیں گے. انفارمیشن اینڈ نالج, اس سے شعور بیدار ہوگا, اور پھر شہری شعور آئے گا, جس سے سیاسی شعور ہوگا. آپ کے ملک کا بیک گراؤنڈ ایک جاگیردانہ نظام کا ہے, اس کو بدلنے میں یہ جو آپ کا نیا ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کو بہت چینج کرے گا. اور جس ملک کی 60% زیادہ آبادی 25 سال سے نیچے ہے, اس سے بہت ساری امیدیں ہیں, اور وہ جلد ہوگا. میرا نہیں خیال کہ حسن نثار صاحب کو 50 سال ویٹ کرنا پڑے گا, یہ جلد ہو جائے گا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب, آخری سوال ہے, غازی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اور آخری منٹ ہے, فلور از یورس. دیکھیں بات سنیں, وہ اس نے بات کی ہے, جاپنیز یہ کہا کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کا دماغ بہت گرم اور ٹانگیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کام کرتے ہوئے موت پھرتی ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے علاوہ کوئی چیز آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. علم حاصل کریں, علم کے لیے جیئیں, علم کے لیے مریں. وہ ہے, اب ٹی وی کی سکرین پہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ حسن نثار صاحب آپ کا, اور ظفر ہلالی صاحب آپ کا, اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. آج بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور کنکلوژن یہ ہے کہ علم جو ہے, ایجوکیشن, نالج, انفارمیشن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حاصل کریں گے تو ہم غازی بن سکتے ہیں, ورنہ شہید ہی ہوتے رہیں گے, اور دوسرے ممالک ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے رہیں گے جو ہو رہا ہے. ہمیں اس کی شکایت کرنا زیب نہیں دیتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اسلحے سے نہیں بلکہ علم سے جو ہے وہ لیس نہیں کرتے. علم ہمارے پاس آ گیا تو ہم باقی میدانوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں ہماری حکمران اشرافیہ پر اس بات کا اثر ہوتا ہے, اور کچھ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے, یا پھر وہی چال رہتی ہے جو پہلے بھی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.